الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم محترم بھائی، بزرگوں، عزیز دوستوں، تھوڑا کم کر بس۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام سورت الم نشرح۔ اس میں ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، ہم نے آپ کا رتبہ، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب کہاں کہاں اللہ کے نبی کی سیرت بلند، بالا، برتر، ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر لحاظ سے اگر ہم دیکھتے چلیں تو یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے، اللہ کے نبی کے تذکرے کو بلند کر دیا، حضور کی تعلیمات کی بلندی، اللہ کے نبی کے اخلاق کی بلندی، اللہ کے نبی کے تذکرے کی بلندی، یہ ایک اصولی طور پر قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب تھوڑا سا سیرت کی کتابیں اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو مثال میں لائے بغیر علم کی تکمیل ہی نہیں ہے۔ وہ کتاب ناقص کہلاتی ہے جس کتاب کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو۔ کیسے؟ یا تو براہ راست وہاں پر اللہ کے نبی کی تعلیمات ملتے ہیں، یا تو واسطے کے ذریعے سے، براہ راست نہیں، نام کے تذکرے کے بغیر، لیکن اس کی انتہا، اس کا انت جب دیکھا جاتا ہے تو اس کا مبدا کر، یعنی اس کی ابتدا، یہ جو اقوال ہیں، افعال ہیں، یہ جو تذکرے ہیں، تبصرے ہیں، یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ جب اسے دیکھا جاتا ہے تو وہ ذات گرامی کی تعلیمات پر آ کر بات ٹھہر جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے مقدس تذکرے ہیں۔ بہت سارے انگریزی لٹریچر، کنڑا زبان میں لکھنے والے، تمل میں لکھنے والے، تیلگو میں لکھنے والے، بڑے بڑے مہارشی اور بڑے بڑے فلاسفی اور بڑے بڑے اہل تصوف نے اپنے بڑے گروؤں کی جو تاریخ لکھی ہے،
اور ان کے جو کارنامے یا پھر ان کی ذات سے متعلقہ جو بات لکھی ہے، ان کے اندر جو اوصاف ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اگر ملے ہیں تو میرے نبی کی برکت سے ملے ہیں، ورنہ پھر اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے دنیا کا جو حال تھا یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن بعد میں جو خوبیاں آئیں، بعد میں جو بھلائیاں آئیں، یہ سب اللہ کے نبی کی دین ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کا سہانا بچپن، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کیا تھے اور حضور کا بچپن کیسا تھا۔ ایک کتاب لکھنے والے مثالی بچپن، مثالی خواتین، مثالی نوجوان، ایسے اس عنوانات پر کتابیں ہیں لکھنے والے، لیکن ان کتابوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ایک بات سمجھ میں آتے، واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے، یہاں شروعات ہی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے بچپن سے، پھر اس کے بعد صحابہ کا بچپن ہے، اولیاء اللہ کا بچپن ہے، تابعین کا بچپن، تبع تابعین کا بچپن، لیکن اس کی شروعات مثال کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے شروع ہوتی ہے۔ قوموں پر نظر دوڑا کر دیکھو، جس قوم میں بچوں کی تربیت، بچوں کے صحیح منہج پر ایک کام ہو رہا ہو، تو پھر کچھ امید کی جاتی ہے کہ یہ قوم آگے چل کر کچھ پنپے گی، اس قوم کے اندر کچھ بھلے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک طبقہ بچوں کا اور ایک طبقہ نوجوانوں کا۔ یہ جو بچپن ہے یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، ہماری قوم کا فیوچر ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات کیا ہوتی ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، چلو چھوٹے بچے ہیں، آج شرارت کر لیتے ہیں، کل سدھر جائیں گے، آج گالی دیا بچہ کل سدھر جائے گا، یقیناً ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ غلطیوں کو چھوڑو، درگزر کرو، یوں چھوڑتے چلے جاؤ، پھر اس کے بعد بچوں کو آوارہ ہونے کے لیے چھوڑ دو، ایسا قطعاً ہرگز نہیں ہے۔ جس قوم کے ماں باپ اپنے بچوں کو نیک صالحیت کی بنا پر، بنیاد پر تربیت کرتے ہیں، تو پھر آئندہ چل کر اس قوم کے لیے نیک صالح نوجوان ملتے ہیں۔ جس قوم کے لیے نیک صالح نوجوانوں کا طبقہ مل گیا، پھر وہ قوم بہت ساری برائیوں سے محفوظ، بد نظری کی برائی سے محفوظ، چوری سے محفوظ، ڈکیتی سے محفوظ، ایسی بے شمار برائیوں سے وہ قوم محفوظ ہو جاتی ہے جس قوم کے بچوں کی صحیح تربیت، صحیح منہج ہو جائے۔ اگر بچوں کی تربیت پر زور نہیں دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، تو پھر وہ قوم آئندہ چل کر، آج کے بچے کل کے نوجوان بڑے، پھر یہ قوم کو ڈوبنے اور ڈبانے میں دیر نہیں لگتی۔ اب پھر جوانی کا جو زمانہ ہے ایک ایسا ابھرتا زمانہ ہے، اس وقت انسان غلطی پر ہے تب بھی یہی سوچتا ہے گرچہ کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن بعد میں چل کر چلو دیکھ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر شعور ہے تب، یا پھر جہالت کی جب انتہا ہو جاتی ہے، آدمی غلطی پر رہ کر بھی اڑ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، غلطی پر رہ کر بھی اڑ جانا، غلط بیانی پر اڑ جانا، غلط بات پر اڑ جانا۔
یہ دیکھنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ سپریٹ ایک انسان کی برائی ہے، لیکن حقیقت میں پورے معاشرے کے لیے گھاتک ثابت ہوتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے لیے بچپن کا جو ماحول ہے، اس کے لیے تربیت کے مراحل تدریج بتر تدریج کیسے کیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا بچپن اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے یقیناً مثالی بچپن ہے۔ اگر اس طرح بچوں کی تربیت کے لیے ہم لوگ متوجہ ہو جائیں، اللہ پاک توفیق دے دے، تو پھر معاشرے کے لیے ہم لوگ ایک بہت بہترین جماعت تیار کر رہے ہیں۔ اونچی تعلیم ہے، اعلیٰ معیاری تعلیم ہے، لیکن تربیت نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کیا وہ اعلیٰ تعلیم، معیاری تعلیم معاشرے کو اس کی ہلاکت اور بربادی سے بچا سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایک بہت بڑا انجینئر ہے، بڑا لائر ہے، چاہے دینی علوم ہی رکھنے والے کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا علم رکھنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، تربیت نہیں ہے، منہج اسلام نہیں ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹری کے نام پر کیسی ڈکیتی چلتی ہے۔ کیوں ہوا؟ بچپن ہی سے ہمدردی کا مزاج نہیں ملا۔ دین اسلام کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت کا مقصد یہ ہے کہ بچپن ہی سے امت کی غمخواری، امت کے حق میں بھلا سوچنا، پوری انسانیت کے حق میں خیر سوچنا، عافیت سوچنا، یہی منہج اسلام ہے، یہی منہج دین ہے، یہی منہج نبوت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت ایک رواج تھا، ایک مزاج تھا، قریے سے عورتیں بچوں کو لے جا کر پرورش کرنے کے لیے شہروں میں آیا کرتی تھی۔ شہروں میں آ کر بڑے بڑے جو مالدار ہوتے ان کے یہاں سے گھروں سے بچے لے جا کر وہاں لے جا کر ان کو دودھ پلانا، ان کو پالنا، پرورش کرنا، یہ ایک عام مزاج تھا اس وقت۔ کیوں؟ ایک تو کھیڑے کی، قریے کی آب و ہوا پاک اور صاف ہوتی ہے، اور اس زمانے میں قریہ جات میں جو بولی بولی جاتی تھی عربوں کے یہاں، یہ بہت ہی فصیح، بلیغ، شستہ، بہترین بولی بولی جاتی تھی۔ مورخین نے کتب سیر میں لکھا ہے کہ اسی فصاحت و بلاغت کو منتقل کرنے کے لیے، زبانوں پر چڑھانے کے لیے اہل عرب شہروں سے قریہ جات کی عورتیں، دائیہ جو ہوتی تھی، ان کو بچوں کو دے کر بھیج دیتے تھے، تو پھر ان کو رکھ کر، پال کر، پرورش کر کے ان کی زبان جب بولنے لگتے تو صاف، سنجیدہ، شستر و شائستہ، فصیح و بلیغ زبان سکھا کر واپس بھیجتے تھے۔ لیکن جس سال اللہ کے نبی کی ولادت بسعادت ہوئی، اس سال قبیلے بنو سعد میں اور دیگر علاقوں میں بھی بہت قحط سالی تھی۔ ایک تو کچھ عورتیں تھی ہی پیشہ ور، لیکن اس وقت قبیلے بنی سعد بہت زیادہ قحط سالی کا شکار تھا۔ دیکھو ایک نظام خداوندی ہے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو مستقل اجرت پر بچوں کو لا کر پرورش کرتی تھی۔ اس سال قحط سالی ہونے کی وجہ سے، اور خصوصاً یہ جو قبیلے بنو سعد، یہ قحط سالی کا شکار ہونے کی وجہ سے اس سال حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ اور وہ عورتیں نئے تھے جو اس طرح بچوں کی پرورش کے لیے نکلی۔
بہت ساری عورتیں جو آئی ان کے اونٹ بھی بہت زیادہ طاقتور تھے، قوی تھے، ان اونٹوں کو لے کر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے، جلدی پہنچے، اور جو مالداروں کے گھروں کے بچے تھے وہ سب ایک دوسرے ایک دو کر کے اٹھا کر لے کر چلی گئی۔ اب آخر میں جو آئی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی۔ ان کے پاس جو اونٹ تھا دبلا پتلا کمزور اور لاغر تھا، آخر میں پہنچی۔ عورتوں نے کہا کہ حلیمہ تمہارا اونٹ اتنا کمزور ہے، دبلا اور پتلا ہے، تم اتنی آہستہ رفتار سے چل رہی ہو سکتا ہے تمہارے پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، اور کسی مالدار صاحب ثروت گھرانے سے تمہیں کوئی بچہ میسر نہ ہو، اس لیے کہ تم پہلے سال اس کام کے لیے نکلی ہو۔ ادھر حلیمہ ہے، ادھر حلیم ہے، ادھر قبیلے بنو سعد ہے، ادھر سعادت کی سعادت ہے، یہ سب اللہ کی شان تھی۔ اس سال قحط سالی کا پڑنا، خصوصاً قبیلے بنو سعد کے اندر بہت زیادہ قحط سالی کا ہونا، کیا یہ اللہ کا نظام نہیں ہے؟ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب کا سب اللہ کا نظام ہے، لیکن ہم لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے، ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ ہم سوچتے کبھی کچھ ہو گیا تو بھئی یہ کیوں اس طرح ہو گیا؟ نفع اور نقصان یہ ہمارے ذہنوں کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے تجربات کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے دعووں کی بات ہوتی ہے، لیکن نفع و نقصان کا بہترین جاننے والا اللہ ہے۔ کب کیا ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوگا تو بھلا ہے، کیا نہیں ہو تو بھلا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جیسا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب بندوں کا کام کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اللہ خیریت کی زندگی دے، اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یہ بندوں کا کام ہے، ہمیشہ خیریت مانگے، عافیت مانگے، اللہ سے بھلائی طلب کرے، ورنہ تو جو ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں، لیکن اس کے اندر خیر چھپا ہوا رہتا ہے۔ کچھ چیزیں بظاہر بھلی لگتی ہیں، لیکن سامنے چل کر، آئندہ چل کر اس کے اندر سراپا شر ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب تلاش کی مکے کی گلیوں کے اندر، تو ساری عورتیں مالداروں کے گھروں سے جو بچے تھے یہ اٹھا کر لے گئی۔ اب جو بچہ حضرت حلیمہ کی گود میں آنا تھا، یہ کسے پتا تھا کہ یہ کون بچہ ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ یہ سید الامم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ امام الانبیاء ہیں۔ کسی کو پتا نہیں تھا۔ اب پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ آئی تھی، جب جا کر دیکھا تو ایک بچہ ہے، بچہ ہے، اور یہ بھی یتیم بچہ ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کے وارثین ہے، صرف ایک ماں ہے اس کے پاس۔ یہ بیچاری کیا اجرت دے سکتی ہے؟ بات تو دل میں آئی، لیکن اللہ نے حضرت حلیمہ کا انتخاب کر دیا تھا۔ وہ سب انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے انتخاب بھی نہیں ہوتا۔ کون پیغمبر بنے گا، کون ولی بنے گا، کون قطب بنے گا، کون مجدد، کون ابدال، کون غوث، کون عالم، کون ناقص، کون جاہل، کس کی کیا کیفیت، یہ سب اللہ کی قدرت کی سیٹنگ ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، میں جب حضرت محمد الرسول اللہ کی دہلیز پر پہنچی تو میرے دل میں ایک بات آئی، جتنے صاحب ثروت بچے تھے یہ سب کے سب لے گئے ہیں، اب میں
تنہا کیا کر سکتی ہوں، اس لیے اگر بغیر بچے کے میں اگر واپس لوٹی تو بھی اس میں لوگ تانا دیں گے، حلیمہ گئی تو تھی لیکن واپس خالی جھولی لوٹی ہے۔ عربوں کیا ایک مزاج بھی تھا، تو ان تانوں سے بچنے کے لیے حضرت حلیمہ نے اپنی جھولی پھیلائی، اپنی جھولی میں حضرت محمد الرسول اللہ کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آقا میرے گود میں آئے، میری کیفیتیں بدلنا شروع ہو گئی۔ حضور میرے گود میں کیا ہے، میری جسمانی کیفیت، میری روحانی کیفیت، میری طاقتیں و قوتیں اور میری فہم، میری سوچ بوجھ، میرا انداز، یہ ایک دم میرے تیور بدلنے لگے۔ میں خود محسوس کرنے لگی اے بچہ میرے گود میں کیا آیا، میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں بچے کو لے کر اونٹ پر بیٹھی، اب تک جو اونٹ لاغر تھا، کمزور تھا، دبلا و پتلا تھا، یہ اونٹ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی رفتار بدل گئی ہے، اس کے چلنے کے تیور بدل گئے ہیں، یہ بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سوچنے میں پڑ گئی، اللہ خدایا یہ کیا ہو رہا ہے، بچے کو میں گود میں لیتی ہوں، میری کیفیات میں تبدیلی آتی ہے، اور بچے کو لے کر کمزور اونٹ پر بیٹھتی ہوں، یہ کمزور اونٹ کے اندر قوت کہاں سے آ گئی، اتنی تیزی سے اونٹ چل رہا ہے۔ یہ انسانوں کو کیا پتا تھا، اللہ کی قدرت یہ کہہ رہی تھی حلیمہ اب تک سوار تو تھی، اب سوار کوئی اور ہے۔ سواروں کے بدلنے سے سواریوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حلیمہ اب تو آئی تھی، اب تیرے گود میں سامنے اس سواری پر میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ سوار ہے۔ اونٹ تیزی سے چل رہا ہے۔ جو عورتیں حضرت حلیمہ کے ساتھ تھی انہوں نے فرمایا حلیمہ یہی تو وہ اونٹ ہے جو تو آتے وقت لے کر آئی تھی، کیا وہی اونٹ ہے یا تجھے بچے کے وارثین نے کوئی دوسرا اونٹ تو نہیں دے دیا؟ اتنا تیز رفتار، اتنا پھرتیلا اور چلنے میں اتنا بہتر، ساری سواریوں سے، سارے اونٹوں سے سامنے تیرا اونٹ ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں نہیں میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، جب میں نے گود میں لیا تو میری کیفیت تبدیل، جب میں لے کر اونٹ پر بیٹھی تو اس اونٹ کی کیفیت تبدیل، یہ لاغر دبلا پتلا اونٹ، اس کے اندر یہ کیفیت کہاں سے آ گئی، یہ میں تو نہیں جانتی۔ ہو سکتا ہے جو بچہ میرے گود میں ہے یہ اسی کی برکت ہے۔ یہ حضرت حلیمہ نے فرمایا، حضرت حلیمہ کو معلوم نہیں تھا تو حلیمہ نے فرمایا ہو سکتا ہے لیکن یقیناً وہی ہے۔ حلیمہ کے گود میں حضرت محمد الرسول اللہ ہے، حضور کی برکت سے ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے سینے میں دودھ سوکھ گیا تھا، قحط سالی کا عالم تھا، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا۔ میرے یہاں بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، خود یہ بچے کو دودھ میسر نہیں تھا۔ یعنی حلیمہ فرماتے کہ میرا جو حقیقی بیٹا ہے اس بیٹے کے لیے دودھ میسر نہیں تھا۔ میں نے سوچا خدایا میں بچے کو لے کر تو آ گئی ہوں، اب جو میرا حقیقی ہے اسے خود دودھ میسر نہیں ہے، اب میں اس بچے کو لے کر تو آ گئی ہوں، اسے دودھ نہیں پلایا تو بچے پر ظلم ہوگا، اگر دودھ پلایا تو پھر میرے حقیقی بچے پر ظلم ہوگا۔ میں کیا کروں، یہ تذبذب میں پڑ گئی تھی۔ میں نے ایک طرف عبداللہ کو دودھ پلایا، دوسری طرف میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ میں نے کیفیت محسوس کی کہ میرے تھن، میرے پستان دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہوئے اور میرا جو بیٹا عبداللہ تھا
جسے دودھ میسر نہیں تھا، اس نے شکمسیر ہو کر دودھ پیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک طرف سے دودھ پیتے تو دوسری طرف منہ نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اپنے شیرخوار بھائی کے حق تلفی نہ ہو، اللہ نے اس کا بھی خیال فرما دیا۔ پھر اس رات حضرت حلیمہ کے گھر میں اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے تھن میں دودھ نہیں تھا، رات کا موقع تھا، اللہ کے نبی گھر میں آرام فرما تھے۔ حضرت حلیمہ اٹھ کر باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ حضرت حلیمہ اپنے شوہر کو بلا کر لائی اور فرماتی ہیں میں نے اس بچے کو جب گھر لے کر آئی تب سے مسلسل محسوس کر رہی ہوں کہ ایک عجیب طرح کے کیفیات کا ظہور ہو رہا ہے، میرے اندر قوت نہیں تھی، توانائی آئی، قوت آ گئی، میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، دودھ بھر آیا۔ یہ جو اونٹنی ہے لاغر، دبلی، پتلی، کمزور، اس کے اندر اونٹ تو دور، دودھ تو دور کی بات، یہ خود بھوکی پیاسی تھی، لیکن آ کر جب دیکھتے ہیں تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ دودھ نتھار کر اس کے تھنوں سے لے جا کر وہ رات تھی، اس رات میں حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر پیٹ بھر کر دودھ پیے۔ پھر اونٹنی کے تھنوں میں ابھی بھی دودھ کم نہیں ہوا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت حلیمہ اگر دودھ نکالتی تو اس پورے علاقے کے لیے بھی دودھ میسر تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ تشریف فرما تھے، دودھ کا پیالہ تھا، حضور کے انگشتان مبارک دودھ کے پیالے میں گئے، صحابہ کو دیا کہ پیو، پورے صحابہ سیراب ہو کر پیے، آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پیتے ہیں، اب بھی پیالے میں دودھ بچا ہوا ہے۔ ایک واقعہ اظہار نبوت کے بعد اس طرح بے شمار واقعات نبی کی زندگی میں، یہاں بچپن میں یہ واقعہ مورخین لکھتے ہیں حضرت حلیمہ دودھ نکالنا شروع کر دیتی، پورے محلے کے لیے اگر دودھ پلانا چاہتی تو اللہ کے نبی کی برکت سے، اپنے محبوب کی برکت سے پورے علاقے کو دودھ میسر فرما دیتی۔ تھوڑا اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہوئے، کچھ چلنے کے قابل ہوئے، حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ بکریاں اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوئی، اور اللہ کے نبی جب اور چلنے کے قابل ہو گئے، حضور کو لے کر راستے میں چل رہے ہیں، پتھروں سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت سلام کر رہے ہیں، شجر اور حجر سے سلام کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بے شمار واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کے بچپن کے ہیں۔ جب ابو طالب کی کفالت میں آئے تو ابو طالب کے ساتھ دیگر جو بچے کھیلنے لگتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کام کاج میں اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کو ہیلپ کیا کرتے تھے، ساتھ دیا کرتے تھے، بچپن ہی سے ساری خوبیاں۔ اور جہاں اللہ کے نبی قدم رکھتے، قحط سالی تھی، پورا خشکی تھی، حضور جہاں قدم رکھ دیتے تھے وہاں سے سرسبزی، شادابی، ہریالی شروع ہو جایا کرتی تھی، پورے علاقے کے اندر سرسبز و شادابی شروع ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے۔ دیکھو یہ ظاہری برکتیں ہیں اللہ کے نبی کی، دودھ کا میسر ہو جانا، پانی کے چشموں کا ابلنا، کھانے میں برکت ہو جانا، ایک آدمی کا کھانا 1000 آدمیوں کے لیے میسر ہو جانا، اس طرح کی اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں، یہ حضور کی برکت ہے۔ درود میں کیا لفظ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک
اللہ تو برکت عطا فرما علی محمد وعلی آل محمد. تو برکتیں اللہ کے نبی سے جڑی ہوئی ہیں. القول البدیع کے اندر درود پاک کی برکات لکھتے ہوئے بہت عجیب مضامین اس کتاب کے اندر علماء نے لکھے ہیں. وقت بھی نہیں ہے، وہ عنوان بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات سمجھ لیں یہ سب ظاہری برکتیں ہیں. دودھ کا ابلنا، کھانے میں برکت کا ہو جانا، اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اور ایک باطنی برکت ہے حالت کفر میں جو اللہ کے نبی کے سامنے آیا، جس پر حضور کی توجہ ہو گئی، اللہ اس کے قلب پر ایمان کی برکت عطا فرماتا. میں نے سیرت النبی کے عنوان کو جب شروع کیا اس وقت میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اس آیت میں 4 باتیں ہیں. ایک بات پر میں نے بات ختم کر کے اسی پر بات چل رہی ہے، اور 3 چیزیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اس کا ایک ہلکا سا اشارہ ہے یہ، جن صحابہ کے قلوب پر حضور کی نظر کرم ہو گئی، وہاں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کی جماعت کھڑی ہو گئی. یہ اللہ کے نبی کی باطنی برکتیں ہیں. کچھ ظاہری برکتیں بھی ہیں، کچھ باطنی برکتیں بھی ہیں. اللہ امت کو دونوں چیزیں نصیب فرمائے. حضور کا دنیا سے وصال ہو گیا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. اب آپ بتائیے کیا حضور کی برکتیں آج ہیں؟ نہیں. حضور کو گئے ہوئے عرصہ ہو گیا، 1400 سال 1500 سال کا عرصہ قریب قریب ہو گیا، لیکن آج بھی اللہ کے نبی کی برکت امت پر ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ امت اللہ کے نبی کے سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، امت کے اندر حضور کی سنتیں زندہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہو جائے. پھر اللہ کے نبی کی سنتیں جہاں زندہ ہوتی ہیں، اللہ اس قوم میں اللہ کے نبی کی برکتوں سے نواز دیتے ہیں. آج اسی ایک چیز کی کمی رہ گئی ہمارے اندر. اللہ سے دعا فرماویں اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو، اللہ اس امت کے اندر اپنے رسول کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.